بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھ شکر ذات بالا صفات کا کہ جس نے شعور کی طاقت، قوت گویائی اور دیدہ و بینائی بخشے۔ السلام مقصود کائنات اور سلام بخدمت امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین یہ اعتصام میں ایک قصہ ہے یا پھر اسے کہانی سمجھیے جو کل رات سے لے کر اب تک نہ جانے کتنی بار یاد آیا، اور اس سے منسلک سوچوں نے میرے شعور کا دروازہ اب تک شاید ہزاروں بار کھٹکھٹایا۔ بہت سی خواہشات ہیں، بہت سی احساسات، بہت سے تاثرات اور جذبات جو دل میں مچل رہے ہیں، اور ان خواہشات میں ایک بڑی خواہش ہے کہ وہ قصہ آپ کی سماعتوں کے نام کیا جائے۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک شخص جس کا نام سلیم تھا، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہمیشہ اداس دکھائی دیا۔ خاموش چہرہ، ویران آنکھیں اس کی پہچان بن گئی، اور شاید وجہ یہ تھی کہ شادی کے 9 برس بیت جانے کے بعد بھی مالک کائنات نے سب کچھ اسے دیا، فقط اولاد کے۔ کوئی در ایسا نہ تھا جسے اس نے کھٹکھٹایا نہ ہو، کوئی بھی دروازہ ایسا نہ تھا جس پہ دامن پھیلایا نہ ہو، اور بالآخر رب کعبہ کو اس کی حالت زار پہ رحم آیا اور اپنی رحمت اس کے دروازے کی جانب رواں دواں کی۔ ایک ننھی کلی جو سانگن میں کھلی، اس کا نام فاطمہ رکھا گیا۔ ہر چہرے کی مسکراہٹ کا سامان بنی اس کی شرارتیں، اس کی توتلی باتیں رونق بنتی چلی گئیں اس کنبے کے لیے۔ وقت گزرنا شروع ہوا، اس معصوم چہرے نے اٹکیلیوں سے سفر شروع کیا چلنے کا، اور لڑکھڑاتے لڑکھڑاتے بابا کی گودی میں جا کے گرتی۔ بابا اس کے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیتے اور رب کی جانب، آسمان کی جانب نظر اٹھاتے اور شکریہ ادا کرتے اپنے رب کا۔ معصوم فاطمہ جب 6 برس کی ہوئی، رات کی تاریکی میں اچانک چلا کے رونا شروع کیا۔ ماں نے بڑی کوشش کی خاموش کرانے کی، دادوں کی گودی میں جا کے چپ نہ ہوئی، دادا کے 1000 بوسے بھی اسے خاموش نہ کرا سکے۔ کہا جاتا ہے کہ بیٹیاں بابا سے زیادہ اٹیچ ہوتی ہیں۔ بابا کے حوالے کیا۔ بابا نے کہا، بیٹا آؤ تمہیں آج ایک کہانی سناتا ہوں۔ بیٹی ہمہ تن گوش ہوئی اور یوں لگا جیسے آج نہ جانے کتنی نعمتیں بابا کے دہن سے اس کے حوالے ہونے والی ہیں۔ وہ جو چلا رہی تھی اب اچانک خاموش ہو گئی۔ سب حیران تھے کہ کیا پیار ہے بابا اور بیٹی کے درمیان کا، اور جو کہانی وہ سنانے لگے ہیں وہ بھی انمول کہانی ہے۔ بابا کہنے لگے کہ بیٹا، عرب کے معاشرے میں آج سے سینکڑوں سال پہلے ایک تاجر آیا تھا، جو ایک تاجرہ کا سامان تجارت لے کے شام کی طرف رواں دواں ہوا۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، ایک نیا باب رقم ہونے چلا تھا عظمتوں کا، ایک نئی کہانی لکھی جانے والی تھی بلندیوں کی۔ تاجر اپنا سامان تجارت بیچنے کے بعد، اپنا جائز منافع لینے کے بعد، اپنی اجرت اپنے پاس رکھنے کے بعد، باقی سب کا سب اس تاجرہ کے غلام میسرہ کے حوالے کرتا ہے۔ میسرہ جب اس بیوی کے پاس پہنچتا ہے، وہ بیوی بھی کوئی عام بیوی نہیں، خاص ہے، بلکہ خاصوں میں خاص ہے، اور حیران ہوتی ہے اور اپنے غلام سے پوچھتی ہے کہ میسرہ آج سے پہلے اتنا منافع نہ ہوا، 1000 کوششوں کے بعد بھی اتنی آمدن دیکھی نہ گئی، ماجرا کیا ہے؟ تو آگے سے میسرہ کا جواب سنیے کہ میں خود حیران رہا بلکہ پریشان رہا کہ جو روایت یہ نوجوان ڈال رہا ہے یہ عرب کے لوگوں کی روایت نہیں ہے، کہ جہاں پہ ایک ڈھیلا، ایک آنا، ایک پیسہ بھی یہ تاجر جانے نہیں دیتے۔ اس نے جاتے ساتھ اپنا غلہ 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک کی قیمت کم بتائی خریدنے والوں کو، دوسرے کی زیادہ۔ جب وجہ پوچھی گئی تو وہ کہنے لگا کہ دیکھیے، بارش کے پانی کی وجہ سے اوپر والے غلے کا معیار کچھ کم ہو چکا ہے، اس وجہ سے یہ کم قیمت پہ بکتا ہے۔ اور کہنے لگا کہ میں نے بارہا دیکھا کہ اس نے 1 روپے 1 آنے کی بھی ہیرا پھیری نہ کی، جو اپنا حق تھا وہ اپنی جیب میں رکھا، اور جو بنتا تھا مال تجارت کا معاوضہ اپنے پاس رکھنے کے بعد باقی سب میرے حوالے کیا، جو آپ کی پیش خدمت ہے۔ کہتے ہیں کہ اخلاق دلوں میں گھر کر جاتے ہیں، ایسے ہی کچھ ہوا۔ اس بی بی نے اپنی غلام، اپنی خادمہ نفیسہ کو بلایا اور کہا کہ بہت سچا تاجر آیا ہے ایک عرب کے معاشرے میں۔ وہ وقت کہ جہاں پہ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی یہ قوم کعبۃ اللہ کو بھی 360 بتوں میں گھیر رکھے ہے، وہاں پہ کوئی ایسا آیا ہے جو صداقت اور امانت کی مثال بنا پھرتا ہے،
جاؤ اور جا کر میرا پیغام نکاح اس تک پہنچاؤ۔ سامعین احترام، سوچنے کی بات ہے کہ وہ عرب کا معاشرہ کہ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتا تھا، آج بی بی نے بڑی جرت کی ہے، بڑی ہمت دکھائی ہے کہ خود آگے بڑھ کر پیغام نکاح ایک نوجوان کے لیے بھجوایا ہے۔ اور بظاہر دیکھنے کو کوئی میچ بنتا نہیں، کوئی جوڑ نظر نہیں آتا اگر دنیا والوں کی نظر سے دیکھا جائے کہ بی بی بیوہ ہے، 40 برس کی عمر ہے، دوسری جانب 25 برس کا کنوارا نوجوان۔ جب نکاح کا پیغام پہنچتا ہے تو وہ مسکراتے ہوئے قبول کر لیتا ہے، اور پھر محمد و خدیجہ کی وہ جوڑی بنتی ہے کہ جس پر عرش کے فرشتوں کو بھی رشک آیا، جس پر تمام انسانیت نے بھی ناز کیا، جس پر آج بھی مسکراتی ہے یہ دنیا۔ خیر، یہ وہ واقعہ تھا کہ جس کو سننے کے بعد پہلی مرتبہ اس ننھی معصوم فاطمہ کو اپنے بابا سے عشق ہوا، اور پہلی بار اسے معلوم ہوا کہ ہم کس کے امتی ہیں، اور وہ کہ جو رحمت للعالمین ہے، جو جہالت کے تمام بتوں کو منہ کے بل گرانے آئے ہیں، جو فرسودہ رسومات کو پاش کرنے آئے ہیں، جو گھٹیا روایات کو اپنے پیروں تلے روندنے آئے ہیں۔ اس کے بعد سے فاطمہ کے بابا اس کے لیے رول ماڈل بنے۔ فاطمہ تو بڑی ہوتی رہی مگر بابا کی نظر میں وہ معصوم کری ہی رہی، اور فاطمہ کی آنکھ سے جو بھی آنسو نکلا اس پہ رودات اپنے بابا کے نام کی دعا کی صورت عرش تک پہنچی۔ وقت گزرنا شروع ہوا، فاطمہ سکول سے کالج سے یونیورسٹی میں پہنچی، اور ایک دن ایک وعدہ دل میں لیا، بوجھل قدموں کے ساتھ، دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے بابا کے پاؤں کے قریب جا کے بیٹھی۔ اسے یوں لگا کہ آج وہ وقت آن پہنچا ہے کہ جہاں پہ بابا اپنے نبی کے سچے امتی ہونے کا ثبوت دیں گے، اور جہاں پہ شاید میں بھی وہ فرض جو مجھے سونپا گیا اس کا حق ادا کرنے لگی ہوں۔ اپنی پسند کا اظہار کیا اور کہا کہ بابا وہ اوروں میں سب سے مختلف ہیں، آپ جا کے دیکھ لیجئے گا، آپ ہی کہتے تھے نا کہ ہمارے اسلام نے ایک مرتبہ مل کر ایک دوسرے کو جاننے کا حق دیا ہے۔ وہ نماز پڑھتے ہیں اس لیے اچھے لگے، وہ خوددار ہے اس لیے اوروں سے مختلف ہے، عورت کی عزت کرنا جانتے ہیں۔ اب اسے یوں لگا کہ بابا کا جواب ہوگا کہ بیٹا مجھے قبول ہے اگر تیری آنکھ نے اس کے اندر اچھائی دیکھی۔ مگر جواب سنیے کہ جہاں پہ باپ کا چہرہ پہلے پیلا ہوا اس کے بعد سرخی میں تبدیل ہونا شروع ہوا۔ بابا کے جواب نے فاطمہ کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ ڈالی۔ بابا کہنے لگے کہ بیٹا میں نے تجھے ساری زندگی نازوں میں پالا ہے، لاڈوں میں اس لیے پالا ہے کہ تو میری عزت میرے مان کا خیال رکھے۔ بابا کہنے لگے کہ میں تجھے یونیورسٹی میں بھیجتا رہا نقاب اڑا کر اس لیے کہ تیرے چہرے پہ کسی غیر مرد کی نگاہ نہ پڑے، مگر مجھے نہ پتا تھا کہ تو میری عزت کو روندنے جاتی ہے۔ سامعین یہ احتشام وہ بچی جو کل تک بابا سے بیویوں کے قصے سنا کرتی تھی، یہ جواب سن کر اسے یوں لگا کہ ساری کی ساری زندگی اس نے دھوکے میں گزاری ہے۔ جو اسے دکھایا جاتا تھا وہ تھا نہیں، اور جو تھا وہ دیکھ نہ سکی۔ اس کے نزدیک اس کی مثل اب ایسے مسافر کی صورت تھی کہ جو صحرا میں راستہ بھٹک گیا ہو اور پانی کی تلاش میں ایڑیاں رگڑ رہا ہو، اور کہیں دور اسے پانی کی آبشار نظر آئے، ایڑیاں رگڑتے رگڑتے اس آبشار کے قریب پہنچے اور اسے لگے کہ فقط آنکھ کا فریب تھا، نظر کا دھوکہ تھا۔ اپنی زندگی ایسے ہی نظر آنا شروع ہوئی۔ وہ فاطمہ کی جو کل تک بابا کی لاڈلی تھی اب ذلت کا منظر دکھانے لگی، اپنے دل کی ساری امنگوں کو دل میں ہی رکھا، خاموش رہنے لگی۔ ایک دن اس کی ماں نے آ کے کہا کہ تو نے بابا کا دل توڑا ہے، بابا نے تجھ پہ مان کیا، تجھے کسی چیز کی کمی نہ دی، مگر تو نے زبان کھولی، بلکہ زبان درازی کی بابا کے سامنے۔ انہوں نے تیرا رشتہ طے کر دیا ہے تیری خالہ کے بیٹے کے ساتھ، اچھا کاروبار ہے، میٹرک کر چکا ہے، خوب کما رہا ہے، خوب کھاؤ گی، بس اب خاموش ہو جاؤ، جو تھا اسے بھول جاؤ، بابا کو منانا ہے تم نے۔ بیٹی نے اپنی تمام تر امنگیں اپنے دل میں رکھیں، بلکہ آنسوؤں کے ضبط بھی باندھے، وہ بند ٹوٹنے نہ دیے۔ نکاح کے وقت جب قلم ہاتھ میں اٹھایا
اور سائن کرنے لگی، اور زبان سے لفظ قبول ہے ادا ہونے سے پہلے اسے فقط وہ واقعہ یاد آیا کہ جو 11 برس کی عمر میں اس کے بابا نے اسے سمجھایا تھا، سنایا تھا کہ کیسے مولا علی وجہ الکریم کا نکاح جو عرش پہ بی بی فاطمہ کے ساتھ طے ہو چکا تھا، اس کے باوجود خالق کائنات کے حبیب نے اپنی لاڈلی بیٹی سے آ کے پوچھا تھا کہ بیٹا تمہارا نکاح علی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ اور پھر بیٹی نے آنکھیں جھکا کے زبان سے قبول ہے کہا اور نکاح نامے پہ دستخط کر دیے۔